صحت سہولیات میں بہتری کا مشن، جنوبی پنجاب میں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے کام میں تیزی۔ ملتان کے چلڈرن ہسپتال نشتر اور نشتر 2 سمیت کارڈیالوجی ہسپتال ڈی جے خان کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پی این ڈی بورڈ اجلاس میں اہم فیصلے، قلعہ خانہ قاسم باغ کی بحالی اور پارک کے قیام بارے بھی غور۔ جنوبی پنجاب میں گراں فروشوں نے پنجے گاڑ لیے، شہری خود ساختہ مہنگائی کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور۔ ملتان، بہاولپور، ٹی جی خان، رحیم خان، مظفر گڑھ اور میاں والی میں سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مارکیٹ میں سبزیاں، گوشت، چکن، دودھ، دہی، چاول، آٹا، انڈے، پھل سمیت دیگر اشیاء منمانے نرخوں پر فروخت۔ دکانداروں نے بھی سارا ملبہ افسران کی نااہلی اور منڈیوں پر ڈال دیا۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور یہاں پہ یوٹیلٹی سٹور پہ خریداری کے لیے آئے تھے۔ گھی کو تو اور چینی کی قیمتوں کو تو پرواز پر لگ گئی ہیں۔ سٹاک ہولڈر جتنے بھی ہیں انہوں نے جناب سٹاک کر لی ہیں، مارکیٹ میں ہے نہیں، جس کے پاس ہیں اس کے اپنے ریٹ۔ سردیاں آتے ہی لکڑی کی مانگ بڑھ گئی، سستا ایندھن بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ خشک لکڑی 400 روپے سے 1000 روپے من فروخت ہونے لگی، شہری گھر کا چولہا جلانے کے لیے مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور۔ ملتان انتظامیہ نے بھی گراں فروشوں کے خلاف کمر کس لی، ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کے گراں فروشی پر سخت کارروائی کے احکامات جاری۔ اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ملک نعمان کی وارننگ، کہا گراں فروشی کرنے والوں کو 45,000 جرمانہ اور 1 ماہ قید ہوگی۔ تمام پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو بھی بتایا ہے کہ جی اپنی ایکٹیویٹیز کو، تمام حفاظتی اور تمام قانونی انتظامات کو، تمام قانونی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کارروائی کریں۔ خود ساختہ مہنگائی کے خلاف سرکاری مشینری متحرک، ڈپٹی کمشنر منصور احمد بلوچ سبزی منڈی راجن پور پہنچ گئے، خریداروں سے سبزی و فروٹ کے ریٹ معلوم کیے، نیلامی کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ مارکیٹ کمیٹی افسران کو نیلامی کے عمل کو ہر صورت شفاف بنانے کی ہدایت، ریٹ لسٹوں پر اشیاء فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کی صورتحال برقرار، پنجاب کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر، فضا میں آلودگی کی شرح 394 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور کی فضا بھی ابر آلود، طبی ماہرین کا ماسک کا استعمال کرنے کا مشورہ۔ انسداد اسموگ کے لیے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، ملتان اور دنیا پور میں جمعے کے روز نجی اسکولوں اور کالجز کھلے رہے، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شہریوں نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسموگ سے انسانی صحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، سینئر قانون دان بلال بٹ کہتے ہیں اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر نپٹنا ہوگا، انسداد اسموگ کے لیے حکومتی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ میاں چنو میں فلٹریشن پلانٹ بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار، اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا، ضلع انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ جب یہاں ہم کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں پانی مہیا نہیں ہوتا، ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں دور دراز سے یا گھر سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ فلٹریشن پلانٹ پر توجہ دے کر اسے دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ آنے والے نوجوان کھلاڑی پانی پی سکیں۔ اچ شریف میں ریسکیو دفتر کا تعمیراتی منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث 1 سال بعد بلڈنگ مکمل نہ ہو سکے۔ ادھر لیاقت پور شہر کے 300 سال پرانا قبرستان بھی 4 دیواری سے محروم، قبرستان جانوروں کی چراگاہ اور آوارہ کتوں کی آماج گاہ بن گیا۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کارروائیاں جاری، ایف بی آر نے 4 لاکھ نان فائلرز کو نوٹسز جاری کر دیے، جواب نہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، نان فائلرز کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع، موبائل فون سم بھی بلاک ہوگی۔
महकमा एक्साइज पंजाब की टोकन टैक्स की अदम अदायगी और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ईटीओ कोट अद्दू मखदूम गुलाम कासिम कहते हैं कानून के खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिजली चोरी के खात्मे के लिए इकदाम जारी। मेपको डिवीजन कोटचुठा में एबीसी केबल बिछाए जाने लगी। मुख्तलिफ 6 हसास मुकामात पर केबल बिछाई जाएगी। मंसूबे से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी। दीगर फनी मसाइल से भी छुटकारा मिलेगा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी। भावलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा तंग। 51 से जायद मुकदमात दर्ज, 600 से जायद चालान किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस ने भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए, आगाही भी दी। मुल्तान पुलिस की कार्रवाई। सराफा बाजार में खातून को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम साथी के हमरा गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद। मकतूल को भतीजे ने दूसरी शादी करने की रंजिश पर कत्ल किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत ज़िले अमनो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास। तमाम मसाले के उलमा कराम व मेंबरान शरीक हुए। जिले में क़याम अमन बारे अमूर पर गौर किया गया। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। मुल्तान में सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल इलेक्शन सेल कायम कर दिया। आबिद शेर अली मुल्तान डिवीजन इलेक्शन सेल के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। डेरा गाजी खान और जहानिया में गंदुम की काश्त इख्तितामी मरहले में दाखिल। डीजे खान में 99% और जहानिया में 90% तक गंदुम काश्त का अमल मुकम्मल। उधर हारूनाबाद में फसलों की पैदावार में इजाफा और बीमारियों पर काबू पाने के लिए पेस्टिसाइड डीलर्स को तरबियत दी गई। बच्चों के हुकूक के हवाले से सोशल वेलफेयर मुल्तान का अहम इकदाम। जिला सतह पर चाइल्ड राइट्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कमेटी में सोशल वेलफेयर अफसरान और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। बच्चों को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज को बेहतर बनाया जाएगा। वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। और सर्दी का मौसम और मछली फ्राई तो हो जाता है मजा दुबाला। खैरपुर टामेवाली में सर्दी आते ही शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी हुए गर्मा गर्म तेल में फ्राई मछली और सुलगते अंगारों पर बनने वाले बारबेक्यू फिश से लुत्फ अंदोज।